آج جب ہم فلسطین کا منظر دیکھتے ہیں تو دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ رحم کیجیے۔ یہ زمین جسے کبھی انبیاؤں کی زمین کہی گئی، آج خون اور آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ بچے بے گناہ، مائیں بے سکون، اور شہر صرف ایک خاک کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ہر صبح ایک نئی کہانی لاتی ہے، کبھی کسی شہید کا جنازہ، کبھی کسی مسجد کی ٹوٹی ہوئی دیوار، اور دنیا صرف دیکھتی رہتی ہے۔ تو چلیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسطین کی اصل کہانی، جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ چینل آپ کے لیے لایا کرتا ہے وہ اہم اور حقیقی معلومات جو آپ کو اسلام کی تاریخ سے اور بھی قریب کر دیتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 637 عیسوی کا وہ دور تھا جب اسلامی خلافت کی باغ ڈور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک ایسا دور جو انصاف، دریا دلی اور ہمت سے بھرا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کی فوجیں شام اور روم کی سرحدوں پر فتح حاصل کر رہی تھی، اسی وقت فلسطین جو اس وقت رومی حکومت کے قبضے میں تھا، اسلامی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ یروشلم، القدس پر مہینوں کی گھیرا بندی کے بعد وہاں کے عیسائی رہنما پیٹریارک سیفرونیس نے کہا کہ وہ شہر کی چابی صرف خلیفہ مسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہی دیں گے۔ مدینہ سے سفر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یروشلم پہنچے، بنا کسی شاہی آن و بان اور ٹھاٹ کے۔ ایک اونٹ پر سوار، کبھی اونٹ کی لگام اپنے نوکر کو دیتے، کبھی خود چلتے پیدل اور اپنے نوکر کو اونٹ پر بٹھاتے۔ ایک سادگی کا مثال تھے۔ شہر پہنچنے پر انہوں نے لوگوں کی امانت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کا وعدہ کیا، جسے امن عمر کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا سمجھوتا جس میں سب کو جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اور جب چرچ کے رہنما نے انہیں چرچ آف دی ہولی سیپلکر میں نماز پڑھنے کا نیتا دیا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے بلایا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا تاکہ مسلمان کبھی اس جگہ کو مسجد نہ بناتے۔ اسی دن سے یروشلم یعنی فلسطین شہر کا دل بنا خون خرابے کے اسلامی حکومت میں داخل ہوا، اور انصاف، امن اور برابری کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد فلسطین اسلامی حکومت کا اہم حصہ بن گیا۔ اس علاقے کو جند فلسطین کہا گیا، اور یہاں امن، علم اور تجارت کا نیا دور شروع ہوا۔ امت خلافت کے زمانے میں 661 سے لے کر 750 عیسوی تک دمشق کو راجدھانی بنایا گیا، اور فلسطین کو ایک علمی اور روحانی مرکز کے طور پر سنوارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دور میں یروشلم میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے گنبد صخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کی تعمیر کروایا۔ وہ سنہری گنبد جو آج بھی القدس کی پہچان ہے۔ لیکن وقت گزرا اور مصر کی فاطمی حکومت نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 12ویں صدی میں کروسیڈرز یعنی عیسائی لشکر یورپ سے روانہ ہوا، اور 1099 عیسوی میں انہوں نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ شہر میں خون کی ندیاں بہا دی، معصوموں کی چیخ آسمان تک پہنچ گئی۔ یروشلم کئی برس تک ان کے قبضے میں رہا۔ امن، عبادت اور انسانیت سب کچھ لٹ گیا۔ مگر وقت کا پہیہ گھما، اور اللہ کے بندے ظلم کے آگے جھکتے نہیں۔ 1187 عیسوی میں ایک نیا نام ابھرا، صلاح الدین ایوبی۔ ایک ایسا نام جو تلوار سے نہیں، اپنے اخلاق اور رحمت سے دل جیتتا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ایمان اور صبر کے ساتھ آگے بڑھایا،
جنگ کے میدان میں ان کی شجاعت اور حکمت عملی دشمنوں کے دلوں میں عزت پیدا کر گئی۔ انہوں نے فوجیں نہیں بلکہ ضمیروں کو ہلا دیا۔ جب یروشلم دوبارہ فتح ہوا، لوگوں کو لگا اب بدلے کی آندھی چلے گی، شہر میں خون کی ندیاں بہیں گی، مگر نہیں، صلاح الدین ایوبی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ انہوں نے رحمت دکھائی، انہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، زخمی سپاہیوں کا علاج کروایا اور گرجا گھروں کی حفاظت کا حکم دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے صدیوں پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ پھر انہوں نے وہ کیا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو تینوں کو ایک ہی شہر میں ایک ہی امن کے سائے میں ایک ساتھ رہنے دیا۔ یروشلم میں پھر سے ادب، محبت اور انصاف کا دور لوٹ آیا۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں خوشی اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ آج صدیاں بیت چکی ہے، مگر صلاح الدین ایوبی کا نام اب بھی ایک دعا کی طرح زندہ ہے۔ جب ایوبی سلطنت کا سورج ڈھل چکا تھا، تب ایک نئی طاقت ابھری تھی۔ عثمانی سلطنت اناطولیہ کی زمین سے اٹھنے والے ان ترک سپاہیوں نے اپنے حوصلے، علم اور ایمان سے ایک ایسا نظام قائم کیا جو صدیوں تک دنیا کی سیاست پر حکومت کرتا رہا۔ 13ویں صدی کی آخری دور میں شروع ہوئی یہ سلطنت دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے 3 کانٹیننٹ تک پھیل گئی: ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ سلطانوں نے نہ صرف تلوار سے بلکہ عدل اور انصاف سے بھی لوگوں کے دل جیتے۔ سلطان سلیمان القانونی کے زمانے میں عثمانی سلطنت نے اپنے عروج کو چھوا۔ القدس کی مسجدیں اور بازار پھر سے آباد ہوئی۔ گنبد صخرہ یعنی مسجد الاقصی کی دیوار نئے حسن سے چمک اٹھی۔ مگر سلطنت صرف رحمت نہیں تھی بلکہ امتحان بھی تھی۔ عثمانی فوجوں نے کئی جنگیں لڑی، کبھی صفاوی ایران کے خلاف، کبھی یورپ کے ملکوں سے، کبھی ہنگری اور بالکن کی سرحدوں پر۔ ان جنگوں کا مقصد صرف علاقہ حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اسلامی عالم کی حفاظت اور دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ 4 صدیوں تک 1517 عیسوی سے لے کر 1917 تک فلسطین عثمانی امن اور انصاف کے سائے میں رہا۔ مگر پھر وقت پلٹا جب پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت پر یورپ کی طاقتوں نے حملہ کیا۔ اس جنگ میں دنیا کے بڑے بڑے دیش شامل تھے۔ ایک طرف برٹن، فرانس، روس اور بعد میں امریکہ، اسے کہتے ہیں ایلیس۔ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اوٹومن سلطنت یعنی عثمانیہ سلطنت، انہیں کہتے تھے سینٹرل پاورز۔ جنگ کی وجہ صرف زمین نہیں تھی، انڈسٹریل پاور، سامراج پھیلانا، راجنیتک دباؤ، یہ سب کارن تھے۔ اوٹومن سلطنت نے فلسطین اور عرب کے حصوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ برٹن نے دیکھا کہ اگر وہ عربوں کے ساتھ مل کر اوٹومن سے لڑے تو فلسطین اور مڈل ایسٹ میں ان کا حق مضبوط ہوگا۔ برٹن کو پتا تھا صرف اپنی فوجوں سے اوٹومن کو ہرانا مشکل ہوگا، اس لیے انہوں نے 2 رننیتیاں اپنائی۔ پہلی رننیتی عربوں کی مدد۔ برٹن نے کہا عرب دیشوں سے اگر تم ہماری مدد کرو گے اور اوٹومن کو ہراؤ گے تو یہ فلسطین کی زمین تمہارے لیے ہوگی۔ عربوں نے امید اور سمرتھن دیا۔ برٹش کی دوسری رننیتی چایونسٹ نیتاؤں سے مدد۔ چایونسٹ نیتا سیدھے فرنٹ لائن میں نہیں لڑتے تھے، لیکن ان کا نیٹ ورک اور پیسے برٹن کے لیے بہت اہم تھے۔ یورپ اور امریکہ میں امیر چایونسٹ ویاپاری تھے جو برٹش کو فنڈنگ، پیروی اور راجنیتک دباؤ دے سکتے تھے۔ برٹن نے انہیں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔
بدلے میں وعدہ کیا گیا فلسطین میں یہودیوں کے لیے نیشنل ہوم بنے گا، یعنی انہیں ایک سیف علاقہ ملے گا، یعنی دونوں طرف وعدے کیے گئے اور ایک ہی فلسطین جہاں یہ سب ٹکرائے۔ اور پھر 1918 عیسوی میں آٹومن سلطنت ہار گئی اور اس کا سامراج ٹوٹ گیا۔ ایلیس یعنی برٹن، فرانس اور ان کے ساتھ والے دیش جیت گئے یہ جنگ، ورلڈ وار 1 جیت گئے۔ برٹش فوجیں فلسطین میں داخل ہوئی تو برٹن نے جنگ سے پہلے دونوں طرف وعدے کیے تھے، یہودیوں کو فلسطین میں نیشنل ہوم دینے کا اور عربوں کو آزادی اور اپنی زمین دینے کا۔ لیکن جیسے ہی برٹن فلسطین آیا، اس نے صرف یہودیوں کا وعدہ نبھایا، عربوں کا حق پوری طرح نظر انداز کیا گیا۔ اس کے الٹ عربوں پر ظلم کیا گیا اور پولیس کا بل استعمال کیا گیا۔ کئی علاقوں میں برٹش سینا نے اور پولیس نے دمن کیا۔ عربوں کے وروධ پردرشن کو دبانے کے لیے سخت قدم اٹھائے گئے۔ 1920 سے 1930 دشک میں یہ اور بڑھا۔ برٹن نے یہودیوں کی سیٹلمنٹ کو بڑھاوا دیا، یعنی زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر فلسطین میں بسانا شروع کر دیا۔ شہروں اور گاؤں میں عرب اور یہودیوں کے بیچ جھڑپیں شروع ہونے لگی۔ عربوں نے برٹش گورنمنٹ اور یہودیوں کے بڑھتے ہوئے ریفیوجی کے خلاف ودروہ کیا۔ 1947 عیسوی تک برٹن نے محسوس کیا کہ فلسطین کا مسئلہ اب ان کے ہاتھ سے باہر ہے۔ انہوں نے اسے یونائٹڈ نیشن کو سونپ دیا۔ اس کے بعد آیا پارٹیشن پلان اور 1948 عیسوی میں اسرائیل کا گٹھن ہوا تو یو این نے پارٹیشن کی تجویز پیش کی، یعنی رائے پیش کی۔ فلسطین کو 2 حصے میں بانٹ دیا جائے، ایک یہودی ریاست یعنی جوئش اسٹیٹ، ایک عرب ریاست یعنی عرب اسٹیٹ، اور جیروسلم کو انٹرنیشنل زون بنایا، یعنی نہ عرب کا نہ یہودیوں کا، بلکہ یو این کی نگرانی میں جیروسلم رہے گا۔ اس وقت عربوں کی آبادی یعنی عرب کے لوگوں کی آبادی فلسطین میں 13 لاکھ تھی اور یہودیوں کی صرف 6 لاکھ، مگر یو این کے پلان میں فلسطین کے زمین کا تقریباً 55% حصہ یہودیوں کو اور 45% عربوں کو دیا گیا۔ عربوں کے لیے یہ ایک کھلی ناانصافی تھی، کیونکہ صدیوں سے جس سرزمین پر وہ بسے ہوئے تھے اسے اب ایک نئی قوم کو دے دیا جا رہا تھا۔ عرب ملکوں نے اس پلان کو سرے سے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا فلسطین عربوں کی زمین ہے، اسے کسی اور کو دینا ظلم ہے، لیکن یہودی لیڈروں نے یو این کی پلان کو مان لیا کیونکہ انہیں مل رہا تھا ایک آفیشیل اسٹیٹ جس کا نام اسرائیل بنا۔ پھر جو ہوا وہ تاریخ میں درج ہے۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کا اعلان کر دیا اور اگلے ہی دن عرب ملکوں نے جنگ چھیڑ دی۔ عرب اسرائیل وار 1948 1948 ایجپٹ، جارڈن، سیریا، لبنان اور عراق سب اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئے، مگر نتیجہ الٹا نکلا۔ اسرائیل نے یو این کے دیے علاقوں سے بھی زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا اور 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی عرب اپنے گھروں سے نکال دیے اور بے گھر بن گئے، ریفیوجی بن گئے۔ اور اس طرح یو این کا وہ پارٹیشن پلان جو امن لانے کے لیے بنایا گیا تھا وہی بن گیا، خون، ہجرت اور تباہی کی کہانی۔ عربوں کے لیے یہ دن آج بھی جانا جاتا ہے نقبہ، یعنی تباہی کا دن۔ کئی لوگ ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم، کچھ غازہ میں گئے تو ہزاروں نے لیبنان،
جارڈن اور سیریا کی سرحدیں پار کر لی، لیکن یہ ملک پہلے سے غریب تھے۔ ان کے پاس اتنے لوگ بسانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس طرح لاکھوں فلسطینیوں نے تمبوؤں میں زندگی گزارنے لگے، بنا ملک کے، بنا پہچان کے، یعنی کیمپ میں۔ 1949 میں UN نے بیچ میں آ کر سیز فائر کرایا، یعنی صلح کرایا۔ اس صلح کے بعد جو نقشہ بنا آرمیسٹس لائن یعنی گرین لائن کہلاتا ہے، ویسٹ بینک چلا گیا جارڈن کے پاس، غازہ اسٹرائپ چلا گیا ایجپٹ کے پاس، اور باقی کا پورا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ لیکن عربوں کا غصہ اب اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا ہماری زمین چھینی گئی ہے اور ہمیں بے گھر کر دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ 1950 اور 1960 کے دور میں عرب دیشوں میں اسرائیل کے خلاف ناراضگی بڑھتی چلی گئی۔ ایجپٹ میں کمال عبد الناصر جیسے لیڈر اٹھے۔ انہوں نے کہا ہم اس ناانصافی کا بدلہ لیں گے، اور یہیں سے شروع ہوا اگلا بڑا دور۔ نصیر نے عرب دنیا کے لیے ایک نعرہ اٹھایا، عرب یونٹی، عربوں کی ایکتا، اور کہا ہم پشچمی کی غلامی اور اسرائیل کی ظلمت کو برداشت نہیں کریں گے۔ نصیر صرف ایجپٹ کے نہیں، پورے عرب کے قومی ہیرو بن گئے۔ 1956 نصیر نے سوئس کینال، جہاں سے یورپ کا تیل جاتا تھا، کو نیشنلائز کر دیا، یعنی اب اس پر مصر کا پوری طرح سے کنٹرول تھا۔ اس سے برٹن، فرانس اور اسرائیل کو جھٹکا لگا۔ تینوں نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ مقصد تھا نصیر کو گرانا اور سوئس کینال کو واپس پانا، لیکن ہوا الٹا۔ امریکہ، USSR اور یونائٹڈ نیشنز نے دباؤ ڈال کر تینوں دیش کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ نتیجہ یہ نکلا نصیر کا قد اور بڑھ گیا اور عربوں کا مقدس لیڈر بن گیا، جنہوں نے پشچم کو جھکا دیا۔ اب ماحول اور گرم ہو گیا۔ عرب دیش، ایجپٹ، سیریا، جارڈن سب اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا۔ صرف 6 دن میں مصر، جارڈن اور سیریا کو مات دے دی۔ اسرائیل نے قبضہ کیا سینائی پیننسولا جو ایجپٹ کا تھا، ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم جو جارڈن کے پاس تھا، گولان ہائٹس جو سیریا کے پاس تھا، اور پورا جیروسلم۔ ان سب پر قبضہ کر لیا۔ اسے 6 ڈے وار کہا گیا۔ 1948 سے لے کر 1967 تک فلسطینی ریفیوجی کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرائپ میں کیمپس میں رہنا، زندگی مشکل اور بے قرار تھی۔ یہ نکبہ کا سلسلہ ابھی تک عرب قوم کے دلوں میں تازہ تھا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کیا، جسے ہم یوم کپر وار کے نام سے جانتے ہیں۔ وار کے بعد سیز فائر ہوا۔ یہی وار میڈل ایسٹ کے فیوچر کے نیگوشیشنز اور شانتی سمجھوتا کی شروعات بنی، جس میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ 1978 امریکہ میں صلح کا سمجھوتا ہوا۔ اس اکارڈ کے مطابق اسرائیل نے سینائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ ایجپٹ آفیشیلی اسرائیل کو ریکوگنائز کرنے لگا، یعنی اسرائیل کو دیش ماننے لگا کہ یہ ایک ملک ہے۔ یہاں صرف اسرائیل اور ایجپٹ کا ڈیل ہوا، لیکن ویسٹ بینک، غازہ اور جیروسلم کا مسئلہ ابھی بھی باقی تھا۔ 1995 کے بعد فلسطینی علاقوں میں دھیرے دھیرے اپنی حکومت اور قدرتی نظام شروع ہوا، یعنی فلسطینی لیڈرز نے اپنے علاقوں کے مسائل کا فیصلہ خود کرنے لگے۔ انہوں نے اسکولز بنوائے، ہاسپٹل بنوائے، اور وہاں کے حکومت وہیں کے لوگ سنبھالنے لگے۔ 1995 سے لے کر 2000 تک کا جو پیریڈ تھا، فلسطینی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کرنے میں لگا اور لوگوں کے اسٹرگل کو
جنہوں نے بہت کچھ کھویا اسے بیلنس کرنے کا وقت تھا، جہاں امید اور اصلیت دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ سن 2005 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ غزہ سے اپنی بستیاں خالی کرا رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھا کہ غزہ کے چاروں طرف کی سرحدیں ابھی بھی انہی کے قابو میں تھی۔ لوگ آزادی کے نام پر پھر بھی قید محسوس کرنے لگے۔ پھر 2008، 2012 اور 2014 میں غزہ پر جنگ چھڑی، بمباری، تباہی اور معصوم کی چیخیں، ہزاروں گھر اجڑ گئے، کئی ماؤں نے اپنے بچوں کو کھویا، مسجدیں، اسکول، اسپتال کھنڈر بن گئے۔ ان سالوں میں فلسطین کی ہوا میں امید اور مایوسی دونوں کی خوشبو تھی۔ اسرائیل نے اپنی فوجی سیکیورٹی پالیسی کے تحت چھوٹی سے چھوٹی حرکتوں پر بھی فلسطینی لوگوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں تھا۔ بچیاں، جوان اور حاملہ عورتیں، جسے مرضی تھا قید کر دیا جاتا تھا۔ جیل کے اندر فلسطینی لوگوں کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں۔ ان کو گھنٹوں تک کھڑا رکھنا، بھوک اور تھکان میں رکھنا اور سائیکولوجیکل ٹارچر، یہ سب ڈیلی روٹین بن گیا تھا۔ یہ ظلم فلسطینی عوام کے لیے ایک نئی اور مایوسی اور غصے کا سبب بنا۔ اس لمبی جنگ کا اصل مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو دل اور حوصلے توڑ دینا تھا جو ابھی بھی اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے دھیرے دھیرے ویسٹ بینک اور دوسرے علاقوں پر اپنی بستیاں بسانی شروع کر دی۔ ان بستیوں کو سیٹلمنٹس کہا گیا، لیکن اصل میں یہ ایک پلان تھا فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے، ان کے کھیتوں سے، ان کے سپنوں سے دور کرنے کا۔ چھوٹی سی غلطی، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا اور سیٹلمنٹس کو بسایا گیا، زمینیں چھین لی گئی، چیک پوائنٹس اور تالا لگا دیا گیا تاکہ ان کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ ہر دن، ہر رات ایک نئی تکلیف، ایک نئی اذیت، تاکہ یہ لوگ تھک کر اپنا وطن چھوڑ دیں اور یہ پوری زمین ان کے قبضے میں آ جائے۔ مگر فلسطینیوں نے ابھی تک ہار نہیں مانی۔ ان کے دل میں اب بھی وہ آرزو زندہ ہے کہ وہ ایک دن اپنی مٹی پر آزادی سے سانس لیں۔ فلسطین ایک قوم جو اب بھی خاموشی میں چیخ رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد غزہ کے اندر پانی اور بجلی بند کر دی گئی، کھانا، دوا، سب کچھ روک دیا گیا۔ بچے بھوک سے روتے رہے اور دنیا صرف ٹی وی پر ان تصویروں کو دیکھ کر خاموش رہی۔ لیکن اس تمام ظلم کے باوجود غزہ کے لوگ کہتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم مظلوم ہیں، مگر ہم ہاریں گے نہیں۔ یہ ایک ایسی داستان بن گئی ہے جسے جتنا سناؤ اتنا کم ہے۔ میں نے بہت ہی مختصر طور پر اسے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس میں شاید ہم کچھ نہ کر پا رہے ہوں، لیکن کم سے کم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، فلسطین کو آزاد کر دے، ان معصوموں پر رحم کر دے۔ اے رحم کرنے والے، رحم کر دے، رحم کر دے۔